ہر طرف جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ہر تصویر ہر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہی ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ سوشل میڈیا پہ سچی خبر ڈھونڈنا ایک بہت بڑا جہاد ہے آج کل۔ سوشل میڈیا پہ ہمیں ان چیزوں کا بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، ہماری کمیونیکیشن کس طرح کی ہے، کہ آپ چیزیں پوسٹ کریں اور لوگ اس کو لائک کریں اور لوگ اس کو فالو کریں، اس کو شیئر کریں، اس سے جو ڈوپامین ریلیز ہوتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو ہوتا ہے آپ کو اشتیاق کہ آپ بار بار دیکھیں اچھا کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے نے پوسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی، اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ سچی خبر ڈھونڈنا ایک بہت بڑا جہاد ہے آج کل۔ ہر طرف جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ہر بات دیکھنے کے بعد بندہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ ہر تصویر ہر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہی ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے 3-4 دن وہ ہر جگہ مشہور ہوئے تھے، بعد میں پھر اس بات میں مشہور ہوتی ہے کہ یہ تو غلط تھی، پھر مشہوری یہ چلتی ہے۔ تو یہی ایک گیم چل رہی ہے، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ محترم حافظ عبداللہ سلیم صاحب تشریف فرمائے، آپ کا شکریہ۔ محترم جناب ڈاکٹر زید عارف صاحب۔ عبداللہ بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی خبریں ہیں، آپ ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں، جو فیک ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے؟ سعید صاحب، ایسا ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ 2-3 دن سے ہمارے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، جسے ہم فیس بک کہتے ہیں، وہاں پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں ایک ڈاکو اور ایک باپ بیٹی کے متعلق جو ہے وہ تنازع دیکھا جا رہا تھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پہلے تو اس بات پہ چل رہے تھے کہ وہ بیٹی نے جو ہے وہ کوئی ایسا بیہیو کیا جیسے وہ جو ڈاکو تھا اس کے اندر کوئی باپ کی محبت بیٹی کی جاگ پڑی اور وہ سارا اس نے پروگرام جو ہے وہ اس کا کچھ لوٹا ہوا جو تھا وہ واپس کیا، جن کو ایسی چیزیں جذبات سے کھیلا وہ ایسی چیزیں چل رہی تھی۔ لیکن اب کل سے یہ چل رہا ہے کہ وہ ویڈیو ہی ساری فیک تھی۔ تو اس لیے کہ میرا تو خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ان چیزوں کا بہت احتیاط کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے، اور جس کا یہ حدیث جو ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہی ڈیپینڈ نہیں کرتی، انسانوں کے جو باتیں ایسے سنی سنائی باتیں جو کانوں کے کچے جسے کہا جاتا ہے وہ آگے بات کو جو وہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت سارا یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو اس چیز کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو خاص طور پہ، کہ کوئی بھی ایسی خبر یا کوئی بھی ایسی ویڈیو اس کو بغیر تحقیق کے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور آج کل جو معاملہ چل پڑا نیا، یہ جو اے آئی ہو گیا، ویڈیوز بن رہی ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ جو ہم نے باتیں ان میں خبریں سنی ہیں لوگوں سے، اور ابھی تک دیکھا کچھ نہیں ایسا کہ، لیکن جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ ویڈیو جتنی حد تک خطرناک ہو سکتی ہے تو وہ تو میرے حساب سے تو وہ شاید بڑے لوگوں کی زندگیاں ہی تباہ کر دے۔ بالکل ایسا۔ تو اس لیے ایسے پلیٹ فارم سے بہت محتاط ہو کے چلنا چاہیے، اور سنی سنائی بات کو بالکل آگے نہ ٹرانسفر کرنا چاہیے، نہ شیئر کرنا چاہیے جب تک کسی چیز کی کوئی ایسی تحقیق نہ کر لی جائے۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو عبداللہ بھائی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ خبر جو فیک نکلی ہے، اور بہت ساری ایسی خبریں ہر ہفتے میں 2-3 ایسی بڑی خبریں ہوتی ہیں جو بعد میں فیک ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شرعی اعتبار سے بھی یہ بات جس طرح ذکر کی انہوں نے، ہم نے جھوٹ پر بذات خود ویڈیو کو ایک گواہ بنا لیا ہے، یعنی ویڈیو بذات خود جھوٹ پر گواہی ہے اور یہ ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا، تو گویا ہم نے خود بھی ایک ریکارڈ بنا دیا ہے جھوٹ پر۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے نقصان کیا ہوتا ہے اور فائدہ کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ اچھا، اس میں اب دیکھیں، جو اسلام ہے، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام ایک کمپلیٹ سوشل کوڈ آپ کو دیتا ہے، سوشل پولیٹیکل اکنامک کوڈ آپ کو دیتا ہے، جس میں تمام ایسپیکٹ آف لائف کور ہوتے ہیں۔ اب اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ہم معاشرے میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہماری کمیونیکیشن کس طرح کی ہے، اور ہم جو موڈز آف کمیونیکیشن استعمال کرتے ہیں اس میں کتنے کیئرفل ہیں۔ تو اس میں اب ظاہرہ اس حوالے سے بھی اسلام بہت کلیئر گائیڈ لائنز دیتا ہے، جیسے ابھی عبداللہ صاحب نے وہ حدیث کا تذکرہ کیا، اسی طرح آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آئے، کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں،
اور اس کے بعد پھر اس کو اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کے بعد ندامت ہو. تو یہ بار بار اس کی جو ہے ایک ریپیٹیشن آتی ہے ہمارے اس میں, اور اس میں پھر بار بار وارن بھی کیا جاتا ہے کہ ایسے دور آئے گا جس میں ایک دجل ہوگا. ٹھیک ہے, دجال کا جو دور ہے, دجال کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام انبیاء اس کے بارے میں وارن کرتے آئے ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فریب ہے نا. ایک وہ فریب ہے, اور آپ کو جو چیز ہے ویسی پریزنٹ نہیں ہوتی, اور جو چیز نہیں ہے ویسی پریزنٹ ہو رہی ہوتی. تو یہ اس کے بارے میں وارن جو ہر نبی نے بڑی اسٹریس دے کر کیا ہے, اس کی کوئی وجہ ہے کہ اب ایسا دور آ رہا ہے جس میں یہ تو دجل اور فریب جو ہے یہ بہت زیادہ, ایک تو پریولنٹ بہت زیادہ ہو گیا, اور اتنا ریئلسٹک ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے. تو اس لیے اس پوائنٹ پہ ہمیں تو اور زیادہ اپنے دین کے ساتھ, دین کی ایک تو سچائی اور اس کی پرنسپلس کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے, کہ ہم اپنے جو تمام جو ہمارا جس طرح ہماری اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اس میں یہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اور ہم وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل. گڈ مسلم, دیکھیں ایک اچھا مسلمان ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے, یا اس کو وہ کپڑے کس طرح کے پہنتا ہے, یا وہ نمازیں تہجد کتنا پڑھے. یہ بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کمپلیٹ چیزیں نہیں ہیں. اگر ایک مسلمان کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا رسپانسبلی ہمارے اسلام میں یہ جو رہبانیت ہے وہ ختم اس لیے کی. ایگزیکٹلی کہ آپ جو ہے اپنے خانقاہوں سے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ آپ نکل کے معاشرے میں آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ آپ, یہ اسلام ہے جو آپ کے ہر ایسپیکٹ آف لائف میں کور ہو رہا ہے. تو اس لیے ایک مسلمان جو ہے اس کا تو طرز عملی کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ پیراڈائم ہے, وہ ایک پیرالل وہ ہے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال آنے والے وقت میں تو پھر یہ کوئی کرائٹیریا نہیں رہے گا سچ ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ کوئی بھی پیرامیٹر نہیں ہے کہ کون سی خبر سچی ہو سکتی ہے کون سی نہیں. اچھا, اس میں نا ایک بہت اہم ایک اور اسپیکٹ ہے جس پہ میں روشنی ڈالوں گا, کہ یہ جو سوشل میڈیا کی جو پریولنس ہو گئی ہے, اس سے ایک چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ جو طلب ہے نا کہ آپ چیزیں پوسٹ کریں اور لوگ اس کو لائک کریں اور لوگ اس کو فالو کریں, اس کو شیئر کریں, اس سے جو ڈوپامین ریلیز ہوتے ہیں, اور اس سے پھر آپ کو ہوتا ہے, آپ کو وہ رہتا ہے اشتیاق کہ آپ بار بار دیکھیں اچھا کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے نے پوسٹ. اچھا, یہ جو چیز ہے انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتی. اب آپ دیکھتے ہوں گے لوگ, جیسے بھی ذکر کیا ہے عبداللہ بھائی نے, کہ اپنی طرف سے بنا کے بھی ویڈیوز اس لیے پوسٹ کریں گے کہ اچھا لائکس اور شیئرز اور وہ ان کو ملیں گے, تو اس سے ان کی ایک تو جو اندر کی وہ ہے اس کو ایشورنس ملے گی, اس کو ڈوپامین ملیں گے, اور ساتھ میں یہ واہ واہ ہوگی. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو مطلب کہ اسلام تو اس طرح اس حد تک کہتا ہے کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ آپ اس کو کرنے نہ دیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو یہ جو میڈیم بن چکا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بس اپنی پکچرز لگاتے ہیں, آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں, اور آپ اس پہ خوش محسوس ہوتے ہیں. آپ کو اس پہ خوش محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی تعریف, یو شوڈ بی انکمفرٹیبل ود اٹ. یعنی یہ ایک مسلمان کا, ایک مومن کا درجہ عمل ہے کہ یو شوڈ بی انکمفرٹیبل اگر کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی سامنے تعریف کر رہا ہے, اور آپ بہت زیادہ مطلب کہ اسلام تو یہ چیز کو بڑی ڈسریگارڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں بڑھا چڑھا کے لوگوں کو بتائیں, اور جتنی نہیں ہیں اس سے بھی 10 گنا زیادہ بتائیں, اور جسٹ فار دا سیک آف کمپیریزنز اور یہ چیزیں کریٹ ہوں. تو یہ اب ظاہرہ ہماری تو فیلڈ ہے سائیکالوجی کی, تو اس میں تو یہ چیزیں اتنا بڑا مسئلہ ہے آج کل کی یوتھ اور ٹین ایجرز کے لیے کہ اب وہ ہر چیز کمپیئر کرتے ہیں. بالکل. اچھا, وہ مسئلہ اس میں اور اس لیے زیادہ بڑا ہے کہ وہ کمپیئر ایک ریئل چیز سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک کسی کے پاس کچھ ہے بھی نہیں تو وہ بنا کے اس طرح شو کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں, میں اس طرح دکھتا ہوں, یا میرے پاس یہ برانڈ کی چیزیں ہیں, اور وہ ہوتی نہیں ہیں, وہ صرف پکچرز کے لیے ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو دوسرا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرتا ہے, یار میرے پاس کیوں نہیں یہ چیز. اور یہ آپ آج کل دیکھ لیں اٹھا کے, آپ یعنی یہ فیک اسٹیٹس مطلب کہ اس سے ایک وشیس سائیکل ہے کہ وہ ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ جنم لے رہا ہے, اسے تیسرا مسئلہ جنم لے رہا ہے, اور وہ ایک پورے معاشرے کو ایک طرح کا جو ہے ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کی. اچھا, یہ ڈاکو والی ویڈیو کی ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ جس نے یہ بنائی ہے نا اس کے اکاؤنٹ پہ اتنی وائرل بھی نہیں ہوئی. یعنی اس کے اکاؤنٹ میں اتنی وائرل نہیں ہے, دوسروں کے اکاؤنٹ میں زیادہ وائرل. عبداللہ بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں بنا کر, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مشہور ہونے کا ایک جو نشہ ہے, یہ بھی کہ نشہ ہے نا, شہرت, تو اس نشے کے لیے جو غلط چیز ہے وہ بھی, یعنی کہ اس کو بعض چیزوں کو تو اسلام سے جوڑا جاتا ہے.
مثلاً اگر آپ لفظ اللہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ ٹچ ہوتا ہے نا دین کا بھی، کہ جس کو اللہ سے محبت ہے اس کو لائک کرنا چاہیے، یعنی یہ ایک دینی پریشر ڈال کر تو اپنے لائکس بڑھائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی خبر ہے 1 سال میں 3 مرتبہ یہ لائک کے بٹن کی آواز بدل گئی ہے. آپ دیکھیں گے لوگ کر کے، حالانکہ اس کی نہ کوئی آواز نہ کوئی بات. آپ کیا کہتے ہیں سوال؟ صحیح صاحب، ایسا ہے کہ ایک تو بات یہ آ جاتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے بہت کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پہ، اسنیپ چیٹ پہ اور یہ فیس بک پہ، کہ وہ ان کو شاید میں کہتا ہوں کہ حدیث میں ایسے انسان کو دیوس بھی کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل گھروں میں خواتین کی بھی بے پردگی، اور کہہ لیں کہ آپ بلکہ اب شادیاں بھی مشہور ہونے شادیاں بھی مشہور ہونے یعنی کہ بعض لوگوں نے شادیوں کو سوشل میڈیا پہ لانے کا فیصلہ کر لیا اور کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے پوری ان کی شادی کے جتنے فنکشنز اور جو ان کی شادی میں ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہر چیز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چلا رہے ہیں. صرف کیا کہ ایک گندا نشہ لگ گیا ہے ہماری نوجوان نسل کو شہرت کا، اور یہ ان کو سب سے اچھا اور سستا پلیٹ فارم جو ہے نا. میں عبداللہ بھائی ایک بات بتاتا ہوں، میں گیا ہوں اپنا کام کروانے گاڑی کا، تو وہ جو مکینک تھا نا اس نے پتہ نہیں وہ لائٹ چلانی تھی، وہ تار سے ہی کر رہا ہے تو لائٹ چلانے لگا. کہتا آپ ٹک ٹاک چلاتے ہیں؟ تو وہ فوراً اب ڈھونڈنے لگا تو اس میں سے ڈھونڈ کر تو لائک کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں تو آپ یہ لنک ہے اس کو آپ شیئر کروائیں. یعنی اس کا سارا دھیان اس طرح بالکل. وہ دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا وہ اس سستی شہرت کے پیچھے چلا گیا، جبکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے. اور آپ یہ جو جیسے ہم باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ نے کچھ دن پہلے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ٹورینزو ایک وہ چلتا رہا ٹاپک، کوئی عورت تھی وہ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ آئی، ٹورینزو کوئی ملک تھا، کنٹری تھا، ادھر سے آئی، اور پتہ نہیں وہ جو ہے وہ کنٹری کسی جو ہے وہ اپنا میپ پہ، دنیا کے میپ پہ ہی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر اس پہ کئی لوگ کہتے تھے، تبصرہ کرتے تھے کہ یہ اے آئی سے جنریٹڈ ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ انسان بھی اے آئی سے جنریٹڈ، ایک صرف فیک ویڈیو، اور کچھ دیر کے بعد وہ عورت خود غائب ہو گئی. اب دیکھیں نا یہ ہمارا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس پہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ بے بہا لوگوں نے اس کو اندیکھے سوچے اس کو شیئر بھی کیا، اور اس کو اچھا خاصا. عبداللہ بھائی شیئر وہی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ہاں، حقیقت والی چیزیں شیئر ہی کوئی نہیں کرتا. بالکل. آپ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جو چیز مورل لیسن والی ہے اس کو کوئی شیئر نہیں کرتا. مثلاً آپ کی یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں، اس کی طرف بہت سارے لوگوں کی توجہ ہی نہیں جائے گی. اور جو باتیں جن کے کوئی آخر میں کوئی پیغام بھی نہیں ہوتا، بندہ دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے یار میں نے یہ 5 منٹ ضائع کیے کس مقصد کے لیے کیے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو حساب نہیں دینا پڑے گا کہ یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو قوم تو لگی اسے کام. بالکل بالکل. دیکھیں ایسا ہی ہے، اور یہ وی ڈونٹ ریئلائز اٹ، لیکن یہ ایک بہت زیادہ ایک مورلسٹک، ہم لوگ بینکرپسی میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے جس پہ لوگ پہنچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بس یہ مطلب اسٹیپ وائز ہم اب دیکھیں ہر آنے والا منتھ، ہر آنے والا ایئر ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے، ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس ہوتا ہے. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، یہ صدر سے حالی کا شعر ہے. تو وہ پستی ہماری ایسی ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ اس پہ کوئی بیریئرز نہیں ہیں، کوئی بلاکیج نہیں ہیں. اچھا اس میں نا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جو بڑی وہ جو اسٹارم آ رہا ہے، فلڈ آ رہا ہے، اس میں سارے بہتے جا رہے ہیں. مطلب ہم جو ہے اسلامک جو جن کو لوگ عام فہم اسلامسٹ کہتے ہیں، جو اسلام پسند لوگ ہیں، اچھا ان میں بھی اب یہ آبزرویشن ہے کہ اب ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنا، اور ٹھیک ہے کبھی ضرورت بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو اس سے پازیٹیو وہ ملے. لیکن میں نے یہ پرسنلی بھی نوٹ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کی نیت میں بڑے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ آپ کو نیت میں کہیں ایسا نہیں ہو جاتا کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، شاید آپ بھی پوسٹ کرنے کے لیے، لائکس کے لیے کر رہے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک دینی کام بھی ایک اللہ کے لیے کیا ہوا کام میں بھی اخلاص میں مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس میں ہم پرسنلی ہم اس طرح کیا کرتے تھے، ہمارے جو نوجوانوں کے ساتھ ہم لوگ ہوتے تھے، ہم لوگ کہتے تھے کہ کچھ سی ایسی مجالس ہیں اس میں ہم بالکل پکچرز نہیں لیں گے. یعنی آپ اس میں، اور اس میں پھر سنسیئرٹی کا جو لیول پیدا ہوتا ہے، جو اسپریچولیٹی آپ اچیو کرتے ہیں، اس کا ایک الگ لیول ہوتا ہے. تو یہ مطلب کہ یہ چیزیں ہم بھول رہے ہیں، یہ جو سنسیئرٹی، اخلاص،
تزکیہ. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اس کا اپوزٹ جو چیزیں ہیں کہ سپرفیشیلٹی اور جو ہے اللہ سے دوری، آپ کی جو دل ہے اس میں پردے پڑ جانا، تو یہ تو پھر ایسا ہی ہے، یہ تو گوز سائڈ بائی سائڈ. ناظرین آپ نے باتیں سنی ہمارے معزز مہمانوں کی. زندگی بڑی قیمتی ہے اور یہ وقت انمول ہے، اس کو ایسی فضول باتوں میں، فیک باتوں میں برباد مت کیجیے. اس کو حقیقت کی طرف لے کر آئیں، اپنی اس انمول زندگی کو اور اس وقت کو، قیمتی وقت کو مفید بنائیں. اور لا یعنی چیزوں سے اسلام نے بھی روکا ہے، فضول باتوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو فالو کریں، ان کو ہی سنیں، اور اس طرح اپنے وقت کو برباد نہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.